ایک ایسی خاتون ملی جو نیک تھی اور اس کا خاوند اس کو فل حجاب میں رکھتا مگر اپنے لیے آزادی کو پسند کرتا تھا۔ بیوی کو کہتا کہ تمہارے لیے حجاب کا حکم ہے۔ مزے کی بات دیکھیے کہ ایک مرتبہ چھٹی کے دن بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا میں تمہیں ساحل پر لے کر جاتا ہوں۔ ساحل پر لے کر گیا، ہاتھ میں دستانے پہنائے اور پورا نقاب والا برقع پہنایا، پاؤں میں موزے پہنائے، تو بیوی کو تو اس طرح پہنا کر لے گیا اور خود اس نے شارٹ کٹ پہن لی اور اس کی رانیں آدھی ننگی تھی اور وہ ساحل پر بیوی کو لے کر جا رہا ہے۔ او میاں، تم ذرا عقل کے ناخن تو لو، تمہاری مت ماری گئی، تمہاری عقل چلی گئی۔ بیوی کے لیے تو اتنی پابندیاں اور اپنے لیے تمہاری یہ حالت ہے کہ آدھی رانیں ننگی کر کے تم دوسری جگہ جا رہے ہو جہاں دوسری غیر مسلم لڑکیاں بھی ننگی پھرتی ہے، اور پھر وہ خود تو غیر مسلم لڑکیوں کو دیکھتا ہے، یہاں تک کہ کمنٹ بھی دیتا ہے یہ لڑکی ایسی ہے، یہ ایسی لگ رہی ہے۔ اب سوچ سکتے ہیں اس کی بیوی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوں گی کہ مجھے تو اس نے یوں قید میں بٹھا دیا اور خود انگریزی لڑکیوں کو فقط چند انچ کے کپڑوں میں خود دیکھ رہا ہے، نہار رہا ہے، ان میں چلتے ہوئے دیکھتا ہے، اور پھر اس کی چال ایسی، اس کی شکل ایسی، اس کا فلاں ایسا، تو یہ تو خاوند کی انتہائی بیوقوفی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جب بھی انسان گھر میں اصول بنائے تو اصول سب کے لیے ہونے چاہیے۔ اگر بیوی کے لیے اصول ہے تو خاوند کے لیے بھی وہی اصول ہونے چاہیے۔ اگر خاوند پابندی نہیں کریں گی تو پھر تو پھر بیوی سے پابندی کی کیا توقع کر سکتا ہے کہ بیوی کو تو کہیں کہ تم نیک بن کر رہو اور خود بیٹھا ہوا کیبل دیکھ رہا ہو اور بیٹھا ہوا فلمیں دیکھ رہا ہو، پھر تو گھر کے اندر جھگڑے ہی ہوں گے، لڑائیاں ہی ہوں گی۔ لہذا یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ساتویں خطرناک غلطی جو عام طور پر خاوند کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں، حتیٰ کہ نکتہ چینی یہاں تک بڑھ جاتی ہے ہر وقت بیوی کو شک کی نظر سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ شک ایک مرض ہے، اگر کسی کو یہ مرض لگ جائے تو پھر ہوا پر بھی تنقید کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ اس وقت کیوں چل رہی ہے، میری بیوی کو کوئی پیغام تو نہیں لا کر دے رہی۔ ہم نے یہاں تک دیکھا کہ شک والے بندے کا حال اتنا برا ہوتا ہے، اس کی بیوی اپنے سگے بھائی سے بات کرتے ہوئے مسکرا پڑتی ہے تو خاوند کے دل کے اندر شک پڑ جاتا ہے کہ یہ سگے بھائی سے مسکرا کر باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ آپ اندازہ تو کیجئے، کیا عقل پہ پردے پڑ گئے کہ ایک شادی شدہ لڑکی اپنے بھائی سے بھی پیار سے بات نہیں کر سکتی تو پھر کس سے کر سکتی ہے؟ اس کی بنیاد وہی تنقید والی طبیعت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنقید کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ دسترخوان پر آ کر بیٹھیں گے، دسترخوان کے اوپر انواع و اقسام کی چیزیں بنی ہوئی پڑی ہے، مگر ان میں سے اچھی چیزوں کی تعریف کرنے کے لیے ان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلے گا۔ اگر چٹنی نمک زیادہ ہے تو فوراً کہیں گے کہ چٹنی میں نمک زیادہ ہے یا فلاں چیز میں یہ زیادہ ہے۔ تنقید تو فوراً کر دیتے ہیں اور تعریف کی کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک جگہ میرا جانا ہوا، وہاں پر ایک وزیر صاحب تھے، ان کی بیوی نے اپنی میاں کی بات بتائی کہ ساری زندگی میں نے ان کے کھانے خود پکائے لیکن آج تک انہوں نے کھانے کی تعریف نہیں کی۔